سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں اللہ تعالی نے مزید اہل عقل کی دعا کا ذکر کیا۔ فرمایا وَتَوَفَّنَا، اور تو ہمیں موت دے، تو ہمیں موت دے، مع الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ، اور تو ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے، ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں جیسے، نیکوکار لوگوں جیسے نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ جیسے وہ نیکی کے کام کرتے رہے ویسے ہمیں مرتے دم تک توفیق عطا فرما۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں نیکوکار رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں ان کا مدفن ہے، باری تعالیٰ تو ہمارا مدفن بھی وہ بنا دے، ہمارا مدفن بھی وہ بنا دے، وہ جگہ ہمارا مدفن بنا دے۔ تو اس طرح وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیکوکاروں کی سنگت میں مدفن کی اور ان جیسے اعمال کی دعا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ نیکوکاروں کی سنگت اختیار کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی سنگت میں جانا، صحبت میں جانا، یہ قرآن نے بیان کیا کہ اہل ایمان کی یہ دعاؤں میں سے شامل ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں کی سنگت عطا فرما، نیکوکاروں کی صحبت عطا فرما، اور ہمارا مرنا، ہماری موت اس پر بنا، ہماری موت اس میں سے بنا دی۔ اس میں ائمہ کی بھی تصریحات ہیں، ائمہ نے بھی اس پر وضاحت کی ہے، ائمہ نے اس پر وضاحت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی وفات کا وصال کا وقت قریب آیا تو ملک الموت آ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ ان کو بیت المقدس سے اتنی دور کر دیں جتنی دور ایک پتھر پھینکنے سے جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے مدفن کے لیے بیت المقدس کا قرب مانگا، اور اپنا مدفن بیت المقدس کے قریب مانگا کہ باری تعالیٰ مجھے بیت المقدس کے قریب تدفین نصیب فرما، وہاں نصیب فرما۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب وہ سورہ ٹیلا دکھاتا جس کے پاس ان کی قبر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارک ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فقہ حنفی کے بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کہا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مبارک مقامات پر صالحین کی قبروں کے پاس میت کو دفن کرنا مستحب ہے۔ مبارک مقامات پر صالحین کی قبروں کے پاس میت کو دفن کرنا یہ مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ عمدۃ القاری میں انہوں نے اس کو درج کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ وہ حدیث کے بڑے امام گزرے ہیں، شارح حدیث، انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں حرمین طیبین مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور انبیاء علیہم السلام کے مزارات اور اولیاء اور شہداء کی قبروں کے پاس دفن کرنا تاکہ ان کے جوار سے، ان کی قربت سے برکتیں حاصل ہو، اور ان پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان سے بھی ان پر انوار نازل ہوں۔ تو فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کی وجہ سے مستحب ہے کہ اولیاء و صالحین کے مبارک مقامات کے پاس مدفن کی رہائش کرنا، وہاں دفن کرنا تاکہ جو ان پر انوار نازل ہوتے ہیں ہم پر بھی نازل ہو۔ فرمایا اس کی رہائش کرنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی وجہ سے، اقتداء کی وجہ سے مستحب ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی تھی، بیت المقدس کے پاس مدفن اس لیے مانگا تھا کہ انہیں انبیاء علیہ السلام کا قرب حاصل ہو، تاکہ وہ انبیاء علیہ السلام کا قرب حاصل کریں جو بیت المقدس میں مدفون ہے۔ قاضی یاز مالکی رحمت اللہ علیہ ان کی بھی یہی تحقیق ہے۔ فتح الباری جلد 3 میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ درج کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء صالح، انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین، اہل اللہ اولیاء صالحین، ان کے قریب مدفن کی رہائش کرنا اور وہاں اپنے اموات کو، مردوں کو دفنانا، یہ قرآن و سنت اور ائمہ سلف صالحین کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور اس میں مطابقت ہے، اس میں خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس فیوزات نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔